الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم لوگ سیرت النبی کے اوپر جو کتاب ہمارے سامنے سوال و جواب کی شکل میں ہے، انشاءاللہ اس کی گھنٹی اور اسی کو پڑھیں گے۔ 3 سوال ہم نے اس سے پہلے کے درس میں کلاس میں پڑھے تھے۔ سوال نمبر 4، سیرت نبوی کے موضوع پر لکھی گئی کم از کم 3 کتابوں کے نام بتائیے۔ یہ کیوں جاننا ضروری ہے کہ کون سی کتاب میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک جو ثابت شدہ ہے، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کے پورے حالات، بچپن سے لے کر کے جوانی، ادھیڑ عمر، بڑا بوڑھاپا، اور نبوت کے بعد ہجرت، ہجرت کے بعد غزوات، غزوات کے بعد وفات، یہ جو پوری زندگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان پوری زندگیوں کو ہمیں کیسے معلوم کرنا ہے، کہاں پڑھیں گے ہم، جبکہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے۔ تو اس سلسلے میں 3 کتابیں یہاں پر ان کے مؤلف یعنی ان کے لکھنے والے رائٹر کے نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جو بہت جامع کتاب ہے، اور ان میں آپ کو پوری آرام سے، اطمینان سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، زاد المعاد، یہ عربی میں ہے۔ زاد المعاد کے مؤلف کا نام ہے علامہ، دیکھیں نیچے جواب لکھا ہوا ہے، علامہ شمس الدین ہے، مگر ابن قیم کے نام سے مشہور ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مشہور کتاب ہے زاد المعاد۔ زاد المعاد میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت ساری تفصیل کے ساتھ ملے گی، اور صحیح احادیث کے حوالے کے ساتھ ملے گی، صحیح سندوں کے ساتھ ملے گی۔ اس سے مختصر اگر آپ کو دیکھنا ہے اور اردو زبان میں ہندوستان کے اندر، انڈیا میں، تو رحمت للعالمین یہ قاضی سید سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ ہندوستان کے پنجاب کے رہنے والے بہت نیک، متقی، پرہیزگار انسان تھے، جن کا نام قاضی سید سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ۔ اس میں ایک خاص خوبی یہ ہے، اس دوسرے نمبر کی جو کتاب ہے، اس کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ نے جو ذکر کی ہے اپنی کتابوں وغیرہ میں، ان کا تو تذکرہ ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سابقہ کتابیں ہیں جیسے توریت، انجیل وغیرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں، وہ بھی آپ کو رحمت للعالمین کے اندر ملیں گی۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ اور تیسری اور نمبر 1 کتاب اردو میں ہی ہے، وہ ہے الرحیق المختوم۔ الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت جامع، بہت اچھی، بہت پیاری، اور سب سے اتھینٹک۔ اور جب مقابلہ ہوا پوری دنیا کے اندر سیرت النبی پر، تو سعودی عرب میں عربی زبان میں لکھی جانے والی الرحیق المختوم، یہ پہلے اردو میں تھی اور پھر عربی میں بھی لکھی گئی، تو یہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو سب سے نمبر 1، سب سے پہلا درجہ اور پہلی پوزیشن حاصل ہوئی، اور آج بھی دنیا کے اندر مختلف عربی اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، اور باقاعدہ ہندوستان کے تمام سلفی اداروں میں باقاعدہ نصاب تعلیم بھی ہیں، اور اسے پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ کتاب بہت ہی زیادہ جامع اور بہت ہی قیمتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری سیرت پر لکھی گئی کتاب ہیں، لیکن اصل اصول یہی تینوں کتابوں کو دیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی، بعد میں بھی لکھی گئی، لیکن سب سے جامع یہ 3 کتابیں ہیں جو ہمیں سیرت النبی پر رکھ لینا چاہیے اپنے گھروں میں، تاکہ ہم وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے وہ سیرت النبی کا مطالعہ کر سکیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت کیا تھی، کیونکہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ و نمونہ بنایا ہے۔ تو یہ 3 کتابیں بہت مشہور ہیں سیرت النبی پر۔ آگے بڑھائیے، 7 سوال تک ہو گیا، تقریباً 7 سوال ہو گیا، علامہ سید صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تک ہو گیا۔ اب ہم آگے سوال کرتے ہیں، سوال نمبر 8، کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، صحیح بخاری کے حوالے سے یہاں پر لکھا ہے کہ آپ کا نام جو بہت مشہور ہے اور ہر بچہ بچہ جانتا ہے، دنیا کا ہر
کافر مشرک ملحد ہر جانتا ہے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں آپ کو تین اور باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نام کا تذکرہ کرتے ہوئے محمد کو بھی ذکر کیا ہے، اور ایک نام آپ کا احمد۔ تو احمد جو ہے آپ کی والدہ نے رکھا تھا، اماں نے رکھا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی اور پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ دونوں کا معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ محمد کا معنی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، احمد معنی بہت زیادہ تعریف۔ تو یہ دو نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور ہیں۔ آپ لوگوں کو اور میں تین نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے جا رہا ہوں، جو تین نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ صحیح حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین نام اور بھی ہیں۔ نمبر ایک، عاقب۔ عاقب مانے پیچھے آنے والا۔ عاقب یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنے والا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے تمام انبیاء میں سب سے اخیر میں آئے، سب سے لاسٹ میں آئے، اس لیے آپ کا ایک نام عاقب بھی ہے۔ یہ بھی صحیح روایت سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا نام ہے ماحی۔ میم الف زبر ما، حا یا زیر حی، ماحی۔ ماحی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے جس کے معنی ہوتا ہے مٹانے والا۔ ماحی معنی مٹانے والا، اور مٹانے والے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو کفر اور شرک پھیلا ہوا تھا، خاص کر کے عرب کے علاقے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کفر اور شرک کو مٹا دیا، اور اس طرح سے آپ کا نام اللہ رب العزت کی جانب سے ماحی رکھا گیا۔ آپ کا ایک نام ماحی بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عاقب ہوں، میں ماحی ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور ایک نام اور ہے آپ کا جو سب سے اخیر میں آتا ہے، وہ ہے حاشر۔ حالی زبر حاشن، حالی زبر حاشن راز شر، حاشر۔ حاشر کے معنی ہوتا ہے، حاشر مانے جمع کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو ایک اللہ کی توحید پر جمع کر دیا۔ سارے ادیان سے، سارے جو ادیان، سارے دین، سارے معبود جو جھوٹے معبود تھے دنیا کے اندر، ان سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کاٹ چھانٹ کر کے الگ کر کے ایک اللہ کی توحید پر جمع دیا، جمع کر دیا اسلام کی دولت پر، اسلام کی نعمت پر، اسلام کی دولت پر، اور اسلام کے مرکز پر سب کچھ جمع کر دیا۔ اس لیے آپ کا ایک نام حاشر بھی ہے۔ تو آپ لوگ یہ پانچ نام ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ آپ سے سوال کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل پانچ ناموں کا تذکرہ کیجئے، نام بتائیے۔ احمد، محمد مشہور ہے، جانتے ہیں۔ عاقب اس لیے کہ عاقب سب سے آخر میں آئے، اللہ کے نبی پیچھے آنے والے کو عاقب کہتے ہیں، اس لیے آپ کا نام عاقب ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کا نام ایک ماحی ہے، ماحی کے معنی مٹانے والے۔ آپ نے شرک اور کفر کو دنیا سے مٹایا، اس لیے آپ کا نام ماحی ہے۔ اور آپ کا ایک نام حاشر ہے، حاشر ہے، اور حاشر کے معنی ہوتا ہے جمع کرنے والا۔ حاشر معنی جمع کرنے والا، اس لیے کہ آپ نے اسلام اور توحید پر سب کو جمع کر دیا۔ عاقب کا معنی پیچھے آنے والا، پیچھے آنے والا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں، رسولوں میں سب سے اخیر میں آئے، اس لیے آپ کو کیا کہا گیا؟ عاقب کہا گیا۔ یہ پانچ نام آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ تو میں نے سوال ایک مختصر ہے، لیکن میں نے اس کے اندر ایک تفصیل ذکر کی، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ سوال و جواب کی شکل میں ضرور ہے، لیکن ہم اس کے اندر مختصر سی گفتگو جو بہت اہمیت کی حامل ہوں گی، اسے ہم ایڈ کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ پیچھے آنے والا، جی۔ اس کے بعد سوال نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس شہر کو منتخب کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ کو جواب کیا دیا گیا؟ کس شہر کے لیے منتخب کیا گیا، یعنی آپ کو کہاں پیدا کیا گیا، آپ کہاں پیدا ہوئے؟
تو مکہ مکرمہ زاد المعاد یہ بھی ہم نے پڑھا اوپر، وہ زاد المعاد بہت جامع علامہ شمش الدین ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پیدا کیا؟ تو مکہ مکرمہ میں۔ کیوں مکہ مکرمہ میں بھائیوں؟ اور جو لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ سب لوگ غور کیجئے اور یہ غور سے سنیے کیوں مکہ میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ مکرمہ اولاً تو وہ شہر ہے، وہ ملک ہے، وہ علاقہ ہے، وہ شہر ہے جہاں پر اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے۔ ایک بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے مقدس گھر یعنی بیت اللہ، کعبۃ اللہ، بیت الحرام اور مسجد حرام وہاں پر ہے۔ ایک چیز جس کی تعمیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے ابراہیم علیہ السلام تک کئی بار تعمیر ہوا، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے کہا کہ فرشتوں نے سب سے پہلے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم نے تعمیر کیا، پھر کہا گیا کہ وہ ساری چیزیں بوسیدہ ہو چکی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور پھر بعد میں بہت سارے لوگوں نے تعمیر کیا، اور ابھی اس وقت ہمارے سامنے کعبۃ اللہ موجود ہیں۔ ایک وجہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پیدا کیا؟ کیونکہ یہ سب سے مقدس جگہ ہے، سب سے مقدس جگہ ہے مکہ مکرمہ، کیونکہ اس میں اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، جس کعبۃ اللہ میں ایک وقت کی نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک وقت کی نماز پڑھنے پر کتنا ثواب؟ 1 لاکھ کا ثواب۔ مثال کے طور پر آپ نے ابھی عصر کی نماز پڑھی، یہی عصر کی نماز اگر آپ نے مکہ میں پڑھی ہوتی تو آپ کی ایک وقت کی نماز 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے دیگر مسجدوں کے۔ مثال کے طور پر آپ انڈیا میں 1 لاکھ نماز پڑھیں گے اور مکہ میں ایک نماز پڑھیں گے، یہ دونوں اکول ہے، یہ دونوں برابر ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دوسری بات، اسی مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے نبی کو جہاں پیدا کیا گیا، اس مکہ مکرمہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ کھائی ہے۔ سورہ بلد پڑھیے، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر کے اندر مقیم ہیں، مقیم رہنے والے ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے اس کی عظمت کی وجہ سے کہ جس شہر کے اندر حلال چیز کا بھی شکار حرام ہے، وہاں کی گھاس، وہاں کے پیڑ پودوں کو بھی اکھاڑنا حرام ہے، اس کے خاص خطے کو، خاص علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ وہاں پر نہ قتل کرنا، نہ مارنا، حتیٰ کی شکار کرنا، حتیٰ کی وہاں کی گھاس بھی نہیں اکھاڑ سکتے، کانٹا بھی نہیں اکھاڑ سکتے، اتنا مقدس مقام ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو آپ کی بعثت کے لیے اور آپ کی پیدائش کے لیے منتخب کیا۔ اور تیسری وجہ، غور سے سنیے گا، یہ تیسری وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، پوری دنیا کا سینٹر ہے، یاد رکھیے گا، پوری دنیا کا سینٹر۔ اللہ رب العزت نے اس سینٹر کو باقی رکھنے اور دین کے قلعے کو باقی رکھنے اور اسلام کے قلعے کو سینٹر میں رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا۔ اور یہ 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 پہلے سے بتا دیتا ہوں، مکہ کو کیوں منتخب کیا؟ ایک وجہ یہ کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، یعنی کعبۃ اللہ ہے، ایک وجہ۔ دوسری، کعبۃ اللہ ہے تو کیا ہو گیا؟ مسجد تو سب جگہ ہے، مدینہ میں بھی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ ثواب ہے، اور دوسری نماز مسجدوں میں وہ ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، دوسری وجہ، اللہ نے مکہ مکرمہ میں حرم کے کچھ خاص خطے کو، خاص علاقے کو حرم قرار دیا۔ وہاں پر جانوروں کو بھی شکار نہیں کر سکتے، قتل غارت گیری بھی نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ وہاں کی ایک گھاس بھی نہیں اکھاڑ سکتے، ایک پودے کو بھی نہیں اکھاڑ سکتے، ایک کانٹے کو بھی نہیں اکھاڑ سکتے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جی، یہ دو ہم اہم ہیں۔ تیسری وجہ کہ مکہ مکرمہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، پوری دنیا کا سینٹر ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا۔ اور چوتھی اور اہم بات یہ میں بتاتا چلوں، آپ لوگ غور سے سنیے۔ ہاں، اہل علم نے کہا کہ یہ جو مکہ مکرمہ کے اندر جو کعبۃ اللہ ہے،
کعبۃ اللہ ہے، اس کعبۃ اللہ کے ٹھیک اوپر، ٹھیک اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا، ان تمام مکہ مکرمہ کی فضیلت کی وجہ سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر کے کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد۔ جی، تو یہ چند وجوہات ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا۔ جی، اس کے بعد سوال نمبر 10، شہر مکہ کے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کتنی قسم کھائی؟ دیکھیے، خود ہی آ گیا نا، 2 مرتبہ قسم کھائی۔ جی، تو 2 مرتبہ یہ بھی کہاں سے اخذ کیا گیا؟ زاد المعاد سے، ابھی ہم نے پڑھا اوپر زاد المعاد میں امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو، اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، جو قسم اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی نظر میں مکہ مکرمہ بہت ہی زیادہ عظیمت والا ہے، بہت ہی اونچا مقام رکھتا ہے۔ جی، سوال نمبر 11، هذا البلد الامین اور لا اقسم بهذا البلد، یہ هذا البلد الامین سورہ 3 میں ہے، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اس بلد امین کی، امن والے شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ نے یہاں پر بھی قسم کھایا، اور لا اقسم بهذا البلد سورہ بلد میں بھی قسم کھائی۔ کون سا شہر مراد ہے؟ مکہ مکرمہ مراد ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں جگہ پر قسم کھا کر کے اس شہر کی عظمت کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو ذکر کیا۔ مدینہ کی قسم نہیں کھائی اللہ نے، طائف کی قسم نہیں کھائی، ریاض کی قسم نہیں کھائی، اور اسی طریقے سے اللہ نے بیت المقدس کی قسم ہاں ایک جگہ پر کھائی ہے، البتہ یہ کہ وہ ضمناً کھائی ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امریکہ کی قسم نہیں کھائی، انڈیا پاکستان کی نہیں، مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، کیونکہ وہاں عظمت والا شہر، وہ عظمت والا شہر ہے، وہاں عظمت والا اللہ کا گھر ہے، مقام ہے۔ اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ اس کعبۃ اللہ کے ٹھیک اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر جو کرسی ہے، کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس عرش معلیٰ پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس امن والے شہر کی قسم کھائی ہے۔ سوال نمبر 12، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کہاں بنائی گئی؟ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد، مسجد مکہ مکرمہ میں بنائی گئی۔ کہاں بنائی گئی بھائی؟ مکہ مکرمہ میں بنائی گئی، سب سے مقدس جگہ پر بنائی گئی، جو مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے۔ ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد جو بھی بنوائی، وہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ، بیت العتیق، جس کا بہت سارا نام، بہت سارے نام قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، جہاں پر لوگ جا کر کے حج عمرہ کرتے ہیں، اور وہاں جا کر کے ثواب اور طواف کرتے ہیں، اور بہت سارا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 13، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد حرام۔ صحیح بخاری کے حوالے سے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلی مسجد جس کا نام کیا رکھا گیا؟ دیکھیں، اس مسجد کا نام ہی مسجد حرام، یعنی یہ ایسی مسجد ہے جہاں پر، جس کو حرمت والا بنایا اللہ نے، جس کی حرمت کو باقی رکھنا، جس کے اندر حرام کام نہیں کر سکتے، جس کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، قتل و غارت گیری نہیں کر سکتے، جس کے پیڑ پودوں کو اکھاڑ نہیں سکتے، جہاں کے شکار کو حلال نہیں کیا گیا۔ اچھا، سوال نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ اب کسی بھی نبی، کسی بھی انسان کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ وہ آخر کون سے خاندان سے، کیونکہ عربوں میں خاندانی پس منظر پر بہت گفتگو ہوتی تھی، فلاں خاندان سے ہیں یہ، فلاں خاندان سے ہیں۔ تو آپ دنیا کے اندر دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس خاندان میں پیدا کیا، اہل علم کہتے ہیں
کہ یہ دنیا کا وہاں کا سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اچھا خاندان تھا جس کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں یہاں پر ذکر کی گئی ہے، سنن ترمذی کے حوالے سے، کہ بنو ہاشم خاندان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ ہو سکتا تھا نا دوسرے خاندان میں بھی تو اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا تھا، لیکن تمام خاندانوں میں سب سے افضل خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم تھا۔ آپ کے جد امجد میں ایک نام آتا ہے ہاشم، اسی ہاشم کی طرف نسبت کر کے بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ آپ کا نسب جیسے کہ کہا گیا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، دیکھیں ہاشم چوتھے نمبر پر آتا ہے، اور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، تو اسی بنو ہاشم کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی نسبت کی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم جس نبی کی سیرت پڑھنے جا رہے ہیں ان کے بارے میں سب سے بڑی بنیادی بات یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائے گئے، آپ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہمیں مکہ میں ہوئی، اور مکہ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا تھا، دوسری زمین کو، روئے زمین کو کیوں نہیں چنا، تو اس کی بھی وضاحت میں نے کر دی۔ اب یہ سوال کہ کب پیدا ہوئے، تو جواب یہ ہے 9 ربیع الاول، یہ پرفیکٹ ہے تاریخ ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے۔ 9 ربیع الاول ایک عام الفیل کو، 22 اپریل 571 بروز دوشمبہ، یہ ہے کہاں سے لیا گیا؟ رحمت للعالمین کتاب سے، جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سیرت النبی کی 3 مشہور کتاب ہے، ان میں سے ایک رحمت للعالمین، قاضی سید سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کے حوالے سے یہ جواب لکھا جا رہا ہے کہ 9 ربیع الاول۔ عام طور پر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کی ہوئی، نہیں، بہت سارے لوگوں نے الگ الگ باتیں ذکر کی، لیکن صحیح بات، اور اس سلسلے میں اور ایک کتاب ہے سیرت النبی پر، علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی کے نام سے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم تاریخ کو گنتے چلے جائیں اب سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو جو دوشمبہ کا دن، جو پیر کا دن آتا ہے، وہ 9 ربیع الاول ہی کو آتا ہے، نہ 12 کو آتا ہے، نہ 18 کو آتا ہے، نہ 2 کو آتا ہے، نہ 8 کو آتا ہے، نہ 6 کو آتا ہے، ربیع الاول کی 9 تاریخ ہی کو یہ دن آتا ہے، یعنی دوشمبہ کا۔ تو جو لوگ 18، جو لوگ 9، جو لوگ 12، جو لوگ 6، جو لوگ 8، جو لوگ 2 ربیع الاول، اتنی ساری باتیں جو بولتے ہیں تاریخ کے بارے میں، اختلاف کرتے ہیں، تو اس میں سب سے اچھی بات ان کی لگی مجھے، جو علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کے بعد جنہوں نے سیرت النبی اپنی کتاب کے اندر لکھی ہیں، کہ دوشمبہ یعنی پیر کا دن جو آتا ہے وہ اسی دن آتا ہے۔ کس دن آتا ہے؟ 9 ربیع الاول کو، نہ 18 کو آتا ہے، نہ 8 کو آتا ہے، نہ 12 کو آتا ہے، نہ 2 کو آتا ہے، نہ 6 کو آتا ہے۔ جب نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی پیر کے علاوہ کسی اور دن پیدا ہی نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ، یہ تو واضح ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے حدیث میں کہہ دیا کہ جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کا دن، پیر کے دن، کہا اللہ کے نبی نے کہ فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پر وحی اتری، اور اس دن جو ہے ہفتے کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں پیر و جمعرات کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کی تو نشاندہی کر دی کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، تو یہ بات تو طے ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ تاریخ میں اختلاف ہے، ربیع الاول کا مہینہ بھی طے ہے، اور ایک عام الفیل، عام الفیل کا مطلب کیا ہے؟ فیل جانتے ہیں نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا، فیل مانے ہاتھی، ہاتھی والا واقعہ، ابراہا کا لشکر یمن سے آیا تھا اور مکہ مکرمہ کو گرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی سال آپ کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، جس سال ابراہا اپنا لشکر لے کر کے بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا، اور ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھی اور ہاتھی کے تمام ہاتھی والوں کو، اللہ تعالیٰ نے ابراہا کو ہلاک کیا۔ یہ عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، ان کے دور میں، وہ اس وقت بادشاہ تھے، عبد المطلب بادشاہ تھے، اسی دور کا یہ واقعہ ہے، اور اسی بیچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 571، 22 اپریل
571 عیسوی، ابھی 2025 چل رہا ہے نا، اس میں ابھی 2025 چل رہا ہے، ویسے 571 عیسوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ تو آپ کو یہ بات میں نے اس لیے تفصیل سے بتا دی کیونکہ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی۔ آپ کو کبھی اختلاف کے شکار نہیں ہونا ہے، کوئی بھی دوسری تیسری بات نہیں سننی ہے۔ یہ بات پوائنٹ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی دو شنبہ یعنی پیر کے دن پیدا ہوئے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، کوئی اختلاف نہیں۔ ایک عام الفیل یعنی اس سال جس سال ہاتھی والوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اس سال پیدا ہوئے، کوئی اختلاف نہیں۔ 22 اپریل 571 عیسوی، کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف صرف 9، 18، 12، 6، 8، 2، یہ تاریخوں میں اختلاف ہے۔ تو اس سلسلے میں پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ پیر کا دن 9 ربیع الاول ہی کو آتا ہے، نہ کہ 18 کو آتا ہے، نہ کہ 12 کو، نہ کہ 8 کو، نہ کہ 6 کو، نہ کہ 2 کو۔ اس لیے ہمیں اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج دنیا میں ایک بڑی تعداد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر نعوذ باللہ کہتی ہیں 12 ربیع الاول پر ہم جشن منائیں گے کیونکہ ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ ابھی یہ دسمبر کا مہینہ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر لوگ کرسمس مناتے ہیں، حالانکہ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پیدائش تاریخ نہیں ہے، اور وہ لوگ اپنی خالی منمانی کے لیے اپنا فنکشن منانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی کو دیکھا دیکھی میں مسلمانوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بھی جنم دن کو جنم دن منانے لگے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ربیع الاول کا مہینہ 63 مرتبہ آیا، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی اپنا جشن میں نہیں منایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے، حضرت عثمان، حضرت علی اور بہت بڑے بڑے صحابہ کے دور میں یہ کئیوں بار آیا، لیکن کبھی کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن نہیں منایا۔ دراصل یہ شیعوں کی طرف سے ایک بہت بڑی سازش ہے کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے گمراہ کیا جائے، نبی کا نام لینے پر، نبی کے نام پر، جشن منانے کے نام پر ان کو گمراہ کیا جائے، انہیں دین سے دور کیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منانا شروع کر دیا، اور پھر جشن نہیں مناتے۔ دراصل 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے، جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اب سوال نمبر 16، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش واقعہ فیل کے کتنے دنوں کے بعد ہوئی؟ دیکھیے آ گیا نا مدعا، وہی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو فیل یعنی فیل سے مراد وہی ہاتھی والا واقعہ جو ابھی میں نے ذکر کیا۔ ابرہہ لشکر جو ہے لے کر کے آیا تھا اور مکہ مکرمہ کو، کعبۃ اللہ کو ڈھانا چاہ رہا تھا، اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ تو کتنے دنوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اس کے کتنے دنوں کے بعد اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی؟ تو جواب ہے کہ ایک قول ہے کہ 55 دن کے بعد، اور یہ بھی رحمت للعالمین قاضی سید سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے ہیں، اور ایک قول ہے کہ 50 دن کے بعد۔ اختلاف ہمیں اس سے کوئی قطع نظر، اختلاف یہ ہے کہ 55 یا 50، اس سے کوئی مطلب نہیں، بس یہ ہے کہ اتنے دنوں کے بعد، قریب قریب 1.5-2 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور اس کو ایک عام الفیل اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلا سال تھا عام الفیل کا، یعنی کہ ہاتھی والے جب آئے تھے تو اس کو اب وہ وقت گنا جانے لگا، وہ اس کو سال دے دیا گیا، اس سال کو عام الفیل کہنے لگے۔ تو 55 یا 50 دن کے بعد اللہ کے نبی کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 17 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ ہم مشہور جانتے ہیں آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ پڑھا ہے وہ آپ لوگوں کو بھی یاد ہونا چاہیے، کم سے کم کچھ تو بھی یاد ہونا چاہیے۔ عبداللہ، دیکھیے جیسے آپ کا نام محمد، آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، آپ کے پردادا کا نام ہاشم، ہاشم کے ابا کا نام عبد مناف۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کو کم سے کم اتنا تو یاد ہونا چاہیے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہاں تک آپ لوگ یاد کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو ہمیشہ یہ نسب نامہ یاد رہے۔ اور اگر کوئی اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام تک پورا یاد کر لے تو بہت اچھا ہے، وہ آپ کو الرحیق المختوم کے اندر انشاءاللہ مل جائے گا، جس کو ہم نے ابھی پڑھا سیرت النبی کی کتاب کے بارے میں۔ سوال نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی عبداللہ کی
قبر کہاں ہے؟ تو یثرب میں۔ یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ رحمت للعالمین، یثرب یہ مدینہ کا دوسرا نام یعنی پرانا نام ہے۔ اصل نام مدینہ منورہ، جو ابھی ہم جہاں جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد ہے، جہاں پر صحابہ کی کثیر تعداد مدفون ہیں، اس جگہ کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، اب جو ہے اس کا مدینہ منورہ نام دیا گیا۔ تو مدینہ مانے شہر ہوتا ہے۔ تو یثرب میں عبداللہ کی قبر ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کی قبر، والد صاحب کی قبر کہاں پہ ہے؟ یثرب میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال ادھر ہی کا تھا، اور عبداللہ کی کا سسرال بھی ادھر ہی تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحالی لوگ ادھر ہی رہتے تھے۔ اچھا، ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ادھر یثرب کی طرف گئے ہوئے تھے، مدینہ کی طرف گئے ہوئے تھے، اور اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ 17 سال اہل علم یا تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی بھی 17 سال کی ہی غالباً عمر تھی اور انتقال ہو گیا تھا۔ تو بہرحال آپ کے والد کی قبر یثرب یعنی مدینہ کے اندر ہے، اور یہ بات تو طے ہے، لیکن بقیع الغرقد میں ہے یا کہاں ہے اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، لہذا ہم بھی اس سلسلے میں خاموشی اختیار کریں گے، بس اتنا معلوم رکھیں گے کہ آپ کی قبر کہاں ہے؟ مدینہ میں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کو جو ان کے باپ دادا کے دین ان کے باپ دادا جس دین پر تھے، دین حنیف پر، اسی پر قائم رہ کر کے عبداللہ کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 19 کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا، مشہور ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن آمنہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، بڑی نیک تھی، اور ظاہر سی بات ہے اتنے نیک انسان کی ولادت دنیا میں ہونے والی ہو، اتنی عظیم شخصیت، اور کائنات کے اندر اللہ کے بعد جن کا سب سے اونچا مقام ہونے والا ہو، اور انبیاء اور رسولوں میں سب سے عظیم اور ان کا سب سے اعلیٰ مقام، پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ مقام جن کو ملنے والا ہو، ان کی ماں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ ان کی کوکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، یعنی ان کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شرف کی بات ہے، اور آمنہ کے لیے اور بھی زیادہ شرف کی بات ہے کہ آخری نبی اور رسول یہ آپ کی گود سے، آپ کی دنیا، آپ کی کوکھ سے دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی گود کو اس نبی کے لیے چنا جو نبی کائنات کے امام اور دنیا کے سب سے افضل انسان ہے، اللہ کے بعد جن کا سب سے اونچا مقام ہے، اس لیے آمنہ کا مقام بھی اپنی جگہ پر باقی۔ لیکن حضرت آمنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ جو اپنے باپ دادا کے دین پر قائم تھے اور انتقال فرما گئے ان کے حق میں دعا نہیں کر سکتے، منع کر دیا۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی۔ جایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر، کیونکہ اللہ کے نبی چھوٹے تھے، 6 سال کے تھے، اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ بھی راستے میں، جب وہ یثرب سے عبداللہ جہاں انتقال کر گئے تھے مدینہ، وہاں سے واپس ہو رہی تھی، اور اسی بیچ راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کا مقام ابوا میں انتقال ہوتا ہے، اور وہیں دفن کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے قبر پر اور دعا بھی کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا کہ جو اپنے آبا و اجداد کے دین پر وفات پا گئے ان کے حق میں دعا منع ہے۔ اللہ کے نبی اس کے بعد رک گئے، دعا نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 20 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، جن کا اصل نام شیبہ تھا۔ دیکھیے سیرت النبی امام ابن حشام رحمہ اللہ کی، یہ پرانے دور کے عالم ہیں، آج کے دور کے نہیں، بہت پرانے اور پرانی کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب، یہ مرجع اور مصدر کی حیثیت رکھتی ہے، اصل کتاب ہے سیرت النبی ابن حشام رحمہ اللہ کی۔ یہ کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے دادا کا اصل نام شیبہ تھا،
عبد المطلب کہتے تھے، لیکن اصل نام ان کا شیبہ تھا۔ آپ لوگوں کو بھی آپ کے دادا کا نام شیبہ یاد رکھنا ہے۔ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا، جی، یہ آپ کے دادا کا نام تھا۔ اب آگے دیکھیے، اسی کا ایک سوال بنایا جا رہا ہے، سوال نمبر 21، کہ آپ کے دادا کس نام سے مشہور تھے؟ عبد المطلب کے نام سے، عبد المطلب کے نام سے مشہور تھے۔ اس کی وجہ تسمیہ لوگوں نے ذکر کی ہے، یا شیبہ کی بھی لوگوں نے، کہ وہ گورے چٹے تھے، بہت سفید رنگ کے تھے، اس لیے گورے چٹے ہونے کی وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ بہرحال وہ سب توجیحات اپنی جگہ پر، لیکن اصل بات ہمیں جو یاد رکھنی ہے کہ آپ کے دادا کا اصل نام شیبہ تھا، اور دنیا آپ کو جانتی تھی عبد المطلب کے نام سے، مشہور آپ پورے مکہ میں عبد المطلب بادشاہ کے نام سے، کنگ عبد المطلب، کنگ عبد المطلب کے نام سے مشہور تھے۔ اور یہ بات بھی رحمت للعالمین کتاب کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 22، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا شیبہ عبد المطلب کے لقب سے کیوں مشہور ہوئے؟ دیکھیے وجہ آ گئی اس کی، کہ عبد المطلب جو مشہور ہوئے، عبد المطلب گویا کہ ان کا لقب ہے، اور شیبہ ان کا اصل نام ہے، لیکن اصل نام سے نہیں، بلکہ عبد المطلب جو لقب ہوا اسی کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔ تو کیوں ہوئے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا شیبہ کے والد ہاشم کی وفات کے بعد، کیونکہ میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ، دادا کا نام شیبہ یعنی عبد المطلب، اور عبد المطلب جو دادا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا کا نام ہاشم ہے۔ تو ان کی جب وفات ہو گئی، تو وفات کے بعد شیبہ کے چچا المطلب، شیبہ کے چچا یعنی عبد المطلب کے چچا، جن کا نام المطلب تھا، ان کو ننیحال مدینہ لے کر جب مکہ واپس آئے، تو شیبہ المطلب کے اونٹ پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کے چچا کے اونٹ پر پیچھے سوار تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہی قریش نے کہا کہ یہ مطلب کا غلام ہے۔ عبد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ عبد میں عربی زبان میں عبد غلام کو کہتے ہیں، عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام۔ تو مطلب اصل شیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے چچا، چچا لگتے تھے، چچا کا نام مطلب تھا۔ لیکن جب مدینہ سے واپس ہو رہے تھے، مکہ کے سفر پر تھے، تو پیچھے اونٹ کے پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ یہ قریش کے لوگوں نے کہ یہ مطلب کا غلام ہے جسے وہ خرید کر لایا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ بھتیجے تھے، شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے، بھتیجے کو پیچھے بٹھا رکھا تھا، لیکن قریش کو معلوم نہیں تھا، لہذا انہوں نے کہا کہ یہ مطلب کا غلام ہے جو خرید کر لایا گیا ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے شیبہ کا لقب عبد المطلب پڑ گیا۔ یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ سیرت ابن ہشام کے اندر، یہ بھی بہت مشہور حدیث ہے، سیرت کی کتاب ہے، اور فتح الباری صحیح بخاری کی جو شرح ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہ ملے گا۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا، سمجھ میں آ گیا کہ شیبہ کا اصل نام شیبہ ہی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ تھا، لیکن عبد المطلب کیوں مشہور ہوئے؟ بس ایک یہ کہ مطلب جو آپ کے چچا تھے، ان کے ساتھ جب مدینہ سے واپس ہو رہے تھے اور پیچھے اونٹنی پر سوار تھے، سواری کو دیکھتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا، تو قریش کے لوگوں نے پیچھے بیٹھنے والے بچے کو دیکھ کر کہا یہ مطلب کا غلام ہے، یعنی عبد ہے۔ تو کیا ہوا؟ مطلب کا عبد یعنی غلام ہے، تو عبد المطلب ہوا۔ اب اسی واقعے سے پھر وہ مشہور ہو گیا عبد المطلب کے نام سے۔ سوال نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا؟ بھائی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دنیا کے اندر اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا اونچا مقام رکھنے والی کوئی ایسی شخصیت، ایسی ذات ہے، تو پھر ان کا ددیحالی رشتہ ہم نے معلوم کر لیا، ددیحال کا خاندان پورا معلوم ہو گیا ہمیں، کیسے تھے، کون کون تھے، کس مقام پر تھے، ان کا مقام عرب میں کیا تھا۔ تو یہ بھی جان لیتے ہیں کہ ماں جس خاندان سے تھی، ماں کا خاندان کیا تھا، ننیحال کیسا تھا ان کا، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب تھا، یعنی آپ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آمینہ، تو آمینہ کے ابا کا نام وہب، آمینہ بنت وہب ہم کہتے ہیں، آمینہ بنت وہب۔ یہ وہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا تھے، اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 24، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں دو ذبیح کا اولاد ہوں۔ دو ذبیح سے کون مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اسماعیل علیہ السلام، اور نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ ذبیح کس کو کہتے ہیں؟ ذبیح کا مطلب یعنی اللہ تبارک و تعالی نے
اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں سے قربانی مانگی، ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی۔ مشہور واقعہ ہے قرآن کے اندر، آپ لوگ ہمیشہ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی مناسبت سے سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو، جو بڑھاپے میں ان کو ملا تھا، ان کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو لٹا دیا اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، جنت سے دمبا بھیجا، پھر وہ دمبا وہاں پر ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ ایک تو یہ ہو گئے، اسی کو ذبیح کہتے ہیں۔ اور دوسرے کون ہیں؟ عبداللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، ان کو بھی ذبیح کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو بھی قربان کرنے کا ان کے دادا عبد المطلب نے ارادہ کیا تھا، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں یہ چیز موجود ملتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں دو ذبیح ہو گئے نا، ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام، ایک ذبیح جو قربان ہونے والے تھے، ایک عبداللہ تھے۔ تو ان دونوں دونوں کا میں بیٹا ہوں، دونوں کی اولاد میں سے ہوں۔ سوال نمبر 25، دادا نے آپ کا کیا نام رکھا تھا؟ ہم پہلے بتا چکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ اللہ کے دادا بہت ہوشیار تھے، اور کیونکہ وقت کے بادشاہ تھے۔ ظاہر سی بات ہے، بادشاہ کا دماغ کتنا تیز ہوتا ہے اور بہت دور اندیش ہوتے ہیں، اور یہ سب اللہ کی طرف سے تھا۔ دادا نے کہا کہ میرا بیٹا آگے چل کر کے بہت نام کمائے گا، محمد، اسی لیے رکھا گیا کہ بہت زیادہ ان کی تعریف کی جائے گی۔ آج دیکھیے، ایک سیکنڈ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی رکتا نہیں ہے، اور ہمیشہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے۔ آپ کا نام محمد آپ کے دادا نے رکھا۔ سوال نمبر 26، آپ کی والدہ نے آپ کا نام کیا رکھا؟ ہم نے شروع میں پڑھا، آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا، یہ بھی اسی کے معنی میں ہے، تعریف کیا ہوا، بہت زیادہ تعریف، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ 27 سوال نمبر ہے کہ آپ کا نام محمد قرآن میں کتنی بار آیا؟ یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو، کہ سوال نمبر 27 ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا؟ تو 4 بار آیا۔ جواب کیا ہے؟ 4 بار آیا۔ آل عمران آیت نمبر 144 میں آیا، سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آیا، اور سورہ محمد میں، پوری محمد سورت ہے، اس میں 2 بار آیا، آیت نمبر 2 میں آیا، اور سورہ فتح میں آیت نمبر 29 میں آیا، محمد الرسول اللہ۔ تو 4 جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لفظ محمد یہ 4 مرتبہ قرآن مجید کے اندر آیا۔ جب محمد لفظ 4 مرتبہ آیا، تو احمد نام کتنی مرتبہ آیا قرآن مجید میں؟ صرف ایک بار۔ سوال نمبر 28 ہے، آپ کا نام احمد قرآن مجید میں کتنی بار آیا؟ ایک بار آیا، وہ بھی سورہ صف آیت نمبر 6 میں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تو دعا بھی کی تھی اور پیشن گوئی بھی کی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ تو احمد اور محمد جو آپ کے نام ہیں، ان ناموں کے بارے میں ہمارے سامنے یہ وضاحت ہو گئی۔ اس کے بعد سوال نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد آپ کو سب سے پہلے کس نے دودھ پلایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں بچے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی آپ کی ماں تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ماں ہی دودھ پلاتی ہیں، اور ماں کے بعد جو ہے عربوں میں ایک رواج تھا دائیاں بلا کر کے ان لوگوں کے حوالے کرنا، اور وہ دائیاں آتی تھی شہروں کے باہر سے، قریہ اور گاؤں کے علاقوں سے آتی تھی، وہاں صاف ستھری ہوا رہتی تھی، مضبوط انسان ہو جاتا، تندرست ہو جاتا تھا، طاقتور اور توانا ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، تو شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد جواب دیا جا رہا ہے کہ صوبیہ نے، صوبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ ماں، رضائی ماں جس کو بولتے ہیں، دودھ ماں، رضائی ماں ہے صوبیہ رضی اللہ عنہا۔ کہتے ہیں یہ صوبیہ کون ہے؟ یہ کس کی لونڈی تھیں؟ ابو لہب کی، جو ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعا دے کر کے ہلاک کرنے کی اور برباد کرنے کی باتیں کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدعا کر رہا تھا، اسی ابو لہب کی بھی لونڈی نے، اسی کی لونڈی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ کے بعد سب سے پہلے دودھ پلایا۔ تو صوبیہ ایک لونڈی تھی ابو لہب کی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ آپ کی والدہ نے اپنی والدہ کے علاوہ کتنی عورتوں کا آپ نے دودھ پیا؟ 2 عورتوں کا۔ سوال نمبر 31 میں
اپنی والدہ کے علاوہ یعنی آمنہ کے علاوہ کتنی عورتوں سے بچپن میں آپ نے دودھ پیا؟ تو دو عورتوں سے، نمبر ایک، ایک تو یہاں پہ صوبیہ کا تذکرہ ہو گیا، اور جیسا کہ دوسرا ہے سوال نمبر 23 کے اندر، 32 کے اندر، کہ ایک ہے حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ ماں ہے، یعنی کہ رضائی ماں ہے، اور صوبیہ اور حلیمہ سعدیہ یہ ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا اپنی والدہ کے بعد، یعنی حضرت آمنہ کے بعد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ اپنی اپنا اپنا ایک خونی رشتہ بنا لیا تھا، اور رضاعی ماں بن گئی تھی یہ دونوں کی دونوں۔ اسی طریقے سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے 33 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کا نام کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے؟ رضاعی بھائی مطلب دودھ شریک بھائی۔ دودھ شریک بھائی کا مطلب یعنی چچا تو اپنی جگہ پہ سگے چچا تھے، اس کے ساتھ ساتھ اسی چچا نے کسی خاتون سے، کسی عورت سے دودھ پیا، اور اسی خاتون سے بھتیجے نے بھی دودھ پیا۔ وہ کون تھے؟ حضرت حمزہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے، حضرت حمزہ نے حلیمہ سعدیہ سے بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلیمہ سعدیہ سے، ان دونوں نے دودھ پیا تھا، لہذا یہ دونوں کیا ہو گئے؟ رضائی بھائی بھی ہو گئے، یعنی ایک دوسرے کے بھائی بھی ہو گئے، اور ایک طرف جو ہے حضرت حمزہ چچا بھی ہیں، اور حضرت حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے ہیں، اور دوسری طرف رضائی بھائی بھی ہیں۔ اور سوال نمبر 34، فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کا نام کیا تھا؟ ابو سفیان بن حارث۔ ابو سفیان بن حارث یہ آپ کے رضائی بھائی تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے کب؟ مکہ جب فتح ہوا 8 ہجری میں، جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائیوں میں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ دودھ پیا تھا کسی ایک خاتون کا، وہ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ تھے، جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھائیوں کے تعلق سے ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال نمبر 35، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رضائی بہن کا نام بتائیے جو بنی حوازن کے وفد میں تشریف لائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی چادر مبارک بچھا کر اس پر بٹھا دیا۔ اللہ اکبر! یہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت پیارا واقعہ ہے۔ آج ہم بھائی بہنوں میں جو اختلاف ہے، اللہ کی پناہ ہے کہ گھر بار سب ٹوٹے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی اپنی رضائی بہن، جس کو ساتھ صرف دودھ شریک آپ بھائی بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے کسی خاتون کا دودھ پیا، اللہ کے نبی نے بھی اسی خاتون سے دودھ پیا تھا، بس صرف رشتہ کیا ہے؟ دودھ شریک ہونے کا۔ جو خونی رشتہ ہوتا ہے ایک ماں باپ سے، ان لوگوں کا، بھائیوں بہنوں کا حال بڑا برا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی کی وہ بہن جو رضائی بہن تھی، جو بنی حوازن کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور اس وفد میں تشریف لائی، یعنی اس لشکر میں اللہ کے نبی کے پاس آئی، تو جب دیکھا کہ میری بہن جس نے میرے ساتھ دودھ پیا تھا، اس خاتون کا، اس بہن کا نام شیمہ تھا، جب وہ آئی تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر اس بہن کے لیے بچھا دی۔ اللہ اکبر! تو یہ بہنوں کے لیے قربانیاں ہوتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہم سگی بہنوں کے ساتھ، سگے بھائیوں کے ساتھ حال اتنا برا ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، الحفیظ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں تک ہم آج جو ہے اپنے درس کو ختم کریں گے، آیت نمبر سوال نمبر 35 تک۔ انشاءاللہ زندگی رہے گی تو اگلے ہفتے مزید اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ یہ مختصر سوال کے انداز میں آپ کے سامنے مختصر اللہ کے نبی کی سیرت کو آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھایا جا رہا ہے، کہ آپ دیکھیں سوال و جواب کی شکل میں کتنی پیاری پیاری باتیں اللہ کے نبی کی ذکر کی جا رہی۔ یوں سمجھیے کہ ابھی اللہ کے نبی کا بچپنا چل رہا ہے، دودھ پی کر کے اللہ کے نبی کی وہ عمر ابھی ہو رہی ہے جو کھیل کود کی ہیں، یا 6 7 سال 8 سال کی عمر کی اللہ کے نبی کی عمر ہے، جس عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم سوالوں کے اندر اور مزید پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال ہے